پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے سورہ الشورى آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملک ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع فرماتا ہے اور تانگ فرماتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے، وسیع کر دے، جس کے لیے چاہے تانگ فرما دے۔ بے شک وہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روزی کا فراغ ہونا یا تنگ دستی کا ہونا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے اعمال کسی حد تک بلکہ کافی حد تک ضرور ہیں کہ جس میں کی وجہ سے روزی کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جو روزی کی قدر نہیں کرے گا، اگر اس کی روزی پہلے سے تنگ ہے تو اس کی مزید تنگ ہو جائے گی کہ وہ احترام نہیں کرتا، لیکن اگر وہی شخص جس کی روزی تنگ ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، تو جب وہ کسی بزرگ سے یا کسی عالم سے پوچھے گا تو وہ اس کو یہی کہے گا کہ احترام کیا کا روزی کا، یعنی کہ کھاتے وقت کھانا نیچے نہیں گرانا، ادب کے ساتھ کھانا ہے، سامنے عام یعنی کہ اس طرح سے کہ کھانا بیٹھ کے بازار وغیرہ ہو، بازار میں چلتے پھرتے کھانا، یہ ساری بے ادبی میں شمار ہوتی چیزیں، تو اس سے روزی مزید تنگ ہوتی ہے۔ اب اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزی بڑھ جاتی ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اگر کسی کا کام ہو جائے تو وہ مجھ سے لے لے۔ تو اب یہ حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اٹھائی، تو اس میں شک والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اب جس کی روزی میں وہ چاہتا ہے کہ فراخی ہو، وہ تنگ دستی سے بچ جائے، تو اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو 1 کے بدلے 10 دنیا میں دوں گا اور 70 آخرت میں ملیں گے۔ اب آخرت کا خزانہ جمع ہو رہا ہے لیکن دنیا کا بھی ہے۔ اب کیا ہے کہ جو فرما دیا کہ کنجیاں خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے، اپنے دست قدرت میں رکھے ہیں، تو قارون کو جو خزانہ دے سکتا ہے، قارون تو ایمان والا بھی نہیں تھا نا، مسلمان بھی نہیں تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، تو اب اس کے جو خزانے تھے، اس کو پاس خزانے تھے کہ وہ اونٹوں کے اوپر کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے جس کے ان کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں لدی ہوتی تھیں۔ چابیاں، خزانے نہیں، صرف چابیاں ان کے کمروں کی جہاں پہ وہ تھے، محلوں کی جہاں پہ خزانے تھے، تو اونٹوں کے اوپر اس کی چابیاں ہوتی تھیں۔ تو پھر اندازہ لگائیں خزانہ کتنا ہوگا، اور وہ کنجوس اتنا تھا کہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید اس کا مال بڑھایا اس کی آزمائش کے لیے۔ اب یہاں پہ 2 باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک مال کی تنگ دستی اور ایک فراخی، اس میں آزمائش بھی ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہ تنگ دستی دیکھ کے آزما لیتا ہوں، وہ اس میں بھی آزمائش ہے کہ وہ اب کیا کرتا ہے، کسی کو فراخی دیکھ آزمانا کہ اب کیا کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہاں پہ ہم دونوں میں صبر کریں اور جب زیادہ ملے تو شکر کریں تو پھر کیا ہے، مزید بڑھائے گا، کمی نہیں آئے گی، پھر یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اس آیت مقدسہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو دیا ہے کم یا زیادہ تو وہ اس کے اختیار میں ہے، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہے، اور کسی سے ہم نے جلنا سڑنا نہیں ہے، جیلس نہیں ہونا کہ جناب اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، بلکہ یہ کہیں اگر ہاں آپ کو بھی چاہیے تو یہ کہیں، یہی دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ اس کا بھی مزید بڑھا اور اس کے صدقے مجھے بھی عطا کر۔ اس طرح سے مانگیں، یہ نہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے تو اس کے پاس نہ ہی ہوتا، مجھے یہ میرے پاس ہوتا، تو ایسا ہے اس کے پاس کام نہیں ہوگا لیکن آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ تو روزی کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اب جس کی چاہے روزی بڑھا دے، جس کی چاہے کم کر دے، لیکن میں آپ کو واضح میں نے جو کر دیا کہ یہ کچھ اور بھی ذرائع ہیں جس سے روزی
جو ہے فراخی ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا نا، کہ ایک شخص تھا، اس کی روزی بہت تنگ تھی، بہت ہی تنگ تھی، تو وہ ایک دن اس نے کہا کہ حضور اس طرح سے کریں، میرے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے عرض کریں کہ میری روزی ایک دفعہ مجھے ابھی دے دے، ساری دے دے۔ تو جب کہا گیا، عرض کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دے دیا، اس کو جو تھوڑا سا رہتا تھا اس کا چند دنوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی عمر چونکہ کم تھی تو اس لیے اس حساب سے اس کی روزی تھوڑی لکھی گئی، تو پھر اس کو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، تو اس نے ایک دفعہ ہی لے لی۔ اب چند دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پاس سے گزرے تو وہاں پہ تو بڑی دیکھ گئے، تو لنگر تو مار شکار، پتہ کیا کیا ہو رہا تھا۔ اب وہ آپ بڑے حیران ہوئے، بھئی یہ تمہارے پاس تو جو تھوڑا سا تھا اکٹھا تو میں مل گیا، تو یہ اچانک یہ اتنا پھر کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ جب آپ نے دیا تھا نا تو وہ میں نے آگے دروازے کے اوپر اپنا ڈھیر لگوا دیا اور اعلان کروا دیا کہ جو چاہتا ہے یہ لے جائے۔ پھر وہ سب لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں اور دیا، جب دیتا گیا تو پھر میں اور خرچ کرتا ہوں۔ اب یہ کیا اتنا عالم ہے کہ یہ سب کچھ کھلاتا پلاتا ہوں سب کو، اور میرے پاس بہت کچھ ہے۔ جب یہ پوچھا گیا، عرض کی کہ یا باری تعالیٰ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے سودا کر لیا، اگر تو یہ دنیا کی تجارت کرتا تو پھر اس کو گھاٹا ہی ہوتا، لیکن اس نے کی آخرت کی تجارت، پھر اس لیے اس کو بڑھ گیا۔ قید کا عالم تھا، قید تھا عرب کے اندر، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اونٹ تھے تجارت والے، شام کو غالباً جا رہے تھے، تو آپ نے وہاں سے واپس بلا لیے کہ میں نے نا یہ تجارت نہیں کرنی، یہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے۔ تو اب کسی نے کہا جب راستے واپس آ رہے تھے تو تاجر انہوں نے گھیرا ڈال دیا کہ حضور یہ ہم لیتے ہیں، ہمیں دیں، ہم نفع دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا 1-2 گنا زیادہ دیں گے پہلے سے۔ انہوں نے کہا نہیں 2 گنا زیادہ دیں گے، حتیٰ کہ وہ 5 گنا تک آئے۔ آپ نے فرمایا کیا 10 گنا نفع زیادہ دو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کون دے گا آپ کو 10 گنا نفع، اتنا مال ہی نہیں 10 گنا۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے 10 گنا بڑھا کے۔ پھر آپ نے وہ سارا جو ہے قید کا موسم تھا تو آپ نے سب خیرات کر دیا۔ تو یہ ہے عالم ان کا۔ اب ان کو اس لیے کہا گیا کہ غنی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کی سخاوت اتنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی بے تحاشا دیا۔ تو یہ ذریعہ ہے کہ روزی بڑھانے کا اگر آپ کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ حضور کی محفل میلاد شریف لگواتے ہیں، لگوایا کریں، اور غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کریں، لنگر پکا کے بانٹا کریں تو خود ہی بڑھ جائے گی۔ لیکن اختیار کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔